خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال الله تعالى في كلام آخر: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جہنم واللہ لا يهدي القوم الظالمین. ایکو تھوڑی سی کم کرتے ہیں، آواز تھوڑی بڑھاتے ہیں. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اس کائنات کا اکیلا خالق و مالک، اکیلا رازق، بیماروں کو شفا دینے والا، تندرستی عطا کرنے والا، رزق کا مالک، زندگی کا مالک، اور زندگی کے بعد قیامت کے دن کا وہ اکیلا مالک. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، وہ اکیلا یکتا اور یگانہ. تمام تعریفات اسی ذات کے لیے. اور درود و سلام آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، مکہ کے یتیم، انسانیت کے پیشوا، رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کو کائنات کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا وسیع تر بندوبست فرمایا. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں تھا جب اللہ کی مدد، تائید و نصرت جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہ رہی ہو. اور ان ساری باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. اس کتاب خدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. اسی کے لیے انبیاء آتے رہے، اسی کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا جاتا رہا، اسی کے لیے آسمانوں سے جبریل کا نزول ہوتا رہا کہ وہ آتے اور آ کے انبیاء کے قلب اطہر پر یہ اللہ کی پیغامات کی جو ایک تسلسل ہے، جو وحی کا تسلسل ہے، اس کو نازل فرماتے ہیں. بنی نوع انسان میں حقیقی طور پہ ایک کلاسیفیکیشن، ایک تقسیم موجود ہے اچھائی اور برائی کی. کچھ لوگ اچھے ہیں اور وہ اچھے اس بات پر ہیں کہ وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے لے کے چلنا جانتے ہیں، اس لیے وہ اچھے ہیں. اور کچھ لوگ جن کو ہم برا کہتے ہیں، وہ برے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی مقصد کو نہیں سمجھا، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں اٹھایا، وہ اپنے اچھے اور برے کی جو ایک تمیز ہے، جو فرق ہے، اسے نظر انداز کیے بیٹھے ہیں. ان کو جو جی میں آتی ہے ویسا زندگی گزارتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بندہ برا آدمی ہے، یہ بندہ اچھا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی یہی ایک تقسیم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے تابع رہ کے زندگی گزارتا ہے وہ اچھا آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے. اور وہ بندہ جو اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد نہیں کرتا، جو اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں سستی کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کے مقابلے میں اپنی رائے رکھتا ہے، اپنی فکر رکھتا ہے، اپنی سوچ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو گمراہ آدمی کے طور پہ لکھتا بھی ہے، گنتا بھی ہے. ان میں آگے کئی کیٹیگریز ہیں. اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل اور توفیق سے رمضان کا مہینہ اللہ کی توفیق سے گزارا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس مالک نے ہم پہ عطا کی، ہم پہ کرم کیا، ہماری بخشش کا ایک پروانہ اس نے ہمیں دیا. ہم نے اپنی طرف سے جتنا جو کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. راتوں کا قیام ہے، تلاوت کلام پاک ہے، اور نادار، غریب، مستحق لوگوں کی مدد ہے، زکوٰۃ کے
جو مستحقین ہیں ان تک اپنے مال کو دے کر اپنے مال کو پاک کرنے کی کوشش، اپنے نفس کو، اپنے دل کو تقوی کے ذریعے، طہارت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، پابندی اذکار کے ذریعے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے صاف ستھرا کرنے کی ایک کوشش تھی، ہم نے کیا۔ اس کے بدلے میں یہ انعام ملا کہ ہمیں عید کا دن گزارنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، ہم سب نے اچھے سے گزارا، عیدی دی بھی، عیدی لی بھی، اور اس طرح ملتے ملاتے، خوش آمدید کہتے کہتے، مبارکباد دیتے دیتے ہم نے وہ دن گزارا۔ اور اس کے بعد اب ایک زندگی کا نیا زاویہ ہے جس میں روزے کی پابندی نہیں، جس میں زکوٰۃ کا نصاب نہیں، وہ سال کے آخر پہ جا کے پھر دوبارہ نئے سرے سے کاؤنٹنگ ہوئے گی، چیزیں ہوں گی، مائنس پلس کیا جائے گا اور پھر تب دیا جائے گا۔ لیکن ایک پابندی ضرور موجود ہے کہ انسان نے انسان بن کر انسانوں میں انسانوں کی طرح رہنا ہے۔ یہ پابندی اللہ نے لگا دی ہے، انسان نے انسانوں میں انسان بن کر انسانوں کی طرح رہنا ہے، اس میں مشکل کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پہلے دن سے بتایا تھا۔ اللہ کی بات بعد میں کی تھی اور ان سے پہلے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، میں کیسا آدمی ہوں، میرا کردار کیسا ہے، میرے معاملات کیسے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور ہم اس نبی کی امت ہیں، اور عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کا، ہمیں دوسروں پہ ظلم زیادتی کرنے کا، دوسروں کو گالیاں دینے کا، دوسروں کا مال غصب کرنے کا، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا، اور خود کو نیک، پاکیزہ، پاک، پوتر بنا کر پیش کرنے کا ہمیں لائسنس مل گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں رمضان کے جانے کے بعد برائی کرنے کا لائسنس نہیں ملا۔ رمضان ختم ہوا ہے، بندگی ختم نہیں ہوئی ہے۔ رمضان گیا ہے، زندگی ختم نہیں ہوئی، اور نبی علیہ السلام پر یہ وحی کی گئی تھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ نے اللہ کی بندگی تب تک کرنی ہے۔ کب تک؟ جب تک آپ کو موت کا فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے نہ آئے۔ یأتیک الیقین، جب تک یقین نہ آ جائے۔ توبہ بھی یہی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ جب بندہ گناہوں میں پڑا رہتا ہے اس کی توبہ نہیں ہے، توبہ قبول کی نہیں جاتی اس کی۔ کب تلک؟ جب تلک اس کے پاس اس کی موت کا وقت آتا ہے، موت کا فرشتہ اس کو لینے آ گیا اور وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، جیسے فرعون نے کی تھی۔ جب غوطے کھا رہا تھا تو اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں، اور رب نے آگے سے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب آ رہا ہے، اس سے پہلے تو فساد ہی کر رہا تھا، اب کیا فائدہ تیرے آنے کا؟ تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں پر یقین کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایمان بالغیب رکھنا ہے کہ رب کے فرشتے ہیں، آخرت کا دن ہے، یوم موت ہے، یوم حساب ہے، حشر کا دن موجود ہے۔ اگر فرشتہ آنکھ نے دیکھ لیا تو یقین ختم، وہ ایمان بالغیب کا پیکج وہ ختم، عین الیقین ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ تو نے اپنا پیکج جو تھا ایمان بالغیب والا وہ ختم کر دیا۔ اب تو نے آنکھوں سے دیکھ لیا نا، اب دیکھ کے یقین کیا تو اس رب کی وحی پہ یقین کہاں تھا؟ وہ جو محمد الرسول اللہ کہتے رہے اور مکے کے لوگ مذاق اڑاتے رہے کہ بھائی کدھر ہے وہ دن، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہاں وہ دن جس کی بات کر رہے ہو، سچے ہو تو لے آؤ نا۔ اور رب نے پابندی لگائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تو نے اپنے رب کی بندگی تب تک کرنی ہے جب تک موت کا فرشتہ تیرے دروازے پہ آ کے تجھے لینے نہ آ جائے۔ بات کلیئر ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ کوئی بھائی بتا سکتے ہیں نیکی کیا ہے؟
میں جمعہ صرف خود بولنے کے لیے نہیں پڑھاتا ہوں، میرا مقصد بات سمجھانا ہے۔ نیکی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا نام ہے۔ گناہ کیا ہے؟ طریقہ چھوڑنے کا نام ہے۔ بات میں ایک دوسرے زاویے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نیکی وہ ہے جہاں پر اللہ نے کرنے کا حکم دیا انسان کرے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیکی۔ اور جہاں پر اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا یا روک دیا وہاں رک جائے تو کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیکی۔ جہاں کرنے کا حکم دیا وہاں کرے تو نیکی ہے، جہاں سے روکا وہاں رک جائے تو نیکی ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ جہاں کرنے کا حکم دیا ہے وہاں نہ کرے۔ نماز کا حکم ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، سستی کر رہا ہے، لیٹ کر رہا ہے تو نیکی نہیں کر رہا، نیکی نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور جہاں رکنے کا حکم دیا وہاں نہ رکے، غیر محرم کو دیکھنے سے روکنے کا حکم دیا ہے، نہ رکے۔ موبائل کی سکرین، لیپ ٹاپ کی، کمپیوٹر کی، ٹیلی ویژن کی سکرین پہ نظریں گاڑے بیٹھا ہے، غیر محرم آ رہی ہے، کیا ہے؟ روکنے کا حکم دیا، تو آنکھ نہیں جھکا رہا تو کیا ہے؟ یہ شراب پینے سے روکا ہے، نہیں رک رہا، خوشی کا نام لے کے، عید کا نام لے کے، تہوار کا نام لے کے اور خوشی کے موقع کا کہہ کر پی رہے تو گناہ ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، نہیں دے رہا، گناہ ہے۔ اسی طرح زنا روکا ہے، نہیں رک رہا تو گناہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں رب نے کرنے کا حکم دیا وہاں کرے، جہاں روکا وہاں رک جائے تو نیکی ہے، جہاں روکا ہے وہاں نہ رکے اور جو کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرے تو گناہ ہے۔ بڑی آسان تعریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم حاک ما فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے، جو تیرے دل میں پریشانی پیدا کرتے، جو تجھے آوازار کرتے، جو تجھے مصیبت میں مبتلا کرتے، اور اگر میں اس سے ہٹ کے کہوں بات، جو تیرے دل کی دھڑکن کو تیز کرتے، جو تجھے بلڈ پریشر کے کسی مرض کی طرف لے جائے، وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کیونکہ دل کی دھڑکن بے ترتیبی تب ہوتی ہے جب انسان وائلیشن کرتا ہے، جرم کرتا ہے۔ الاسم حاک ما فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹک رہا ہے۔ اب جو کھٹکنا شروع ہو گیا، پھر آگے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کہ تو نفرت کرے، ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھئی اے جرم ہے، لوگوں کو خبر نہیں ملنی چاہیے، یہ راز کی بات ہے، پتہ نہ لگ جائے۔ مومن کا مومن سے جو راز کا معاملہ ہے وہ اور ہے، جو گناہ کی بات ہے وہ اور ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ تیرے دل میں بے چینی پیدا کر دے گا، اور دوسری کیا ہے؟ کہ تجھے پسند نہیں کہ کل کو یہ بات کھل جائے، یہ پتہ لگ جائے، یہ راز کھل جائے، یہ مسئلہ سامنے آ جائے تو میں منہ نہیں دکھا سکتا، میں سامنا نہیں کر سکتا، میں آنکھ نہیں ملا سکتا۔ یہ کیا ہے؟ گناہ۔ یہ تعریف کس نے بتائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سوال کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، آج کا جو دور ہے، جو وقت ہے، وہ ہے ہی سوالات کا۔ انفارمیشن، معلومات ماشاءاللہ اتنی ہے کہ کتابوں کا علم، صدیوں کا علم گھنٹوں میں انسان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے پاجی نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ کرنسی ہے جو انسان کی موت کے بعد کے جو حالات شروع ہونے ہیں وہاں پہ چلنی ہے۔ نیکی وہ کرنسی ہے، وہ دولت ہے، وہ مال ہے، وہ آپ کا خزانہ ہے جو آپ کے کام تب آنا ہے جب آپ نے موت والا بیریئر کراس کر جانا ہے، موت کی چوکی گزر جانی ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ چنگی کراس کر جائیں گے، وہ چوکی گزر جائیں گے، تب جو مال دولت کام آئے گا، جو ایسٹ پتہ لگے گا، وہ کیا ہے؟ نیکی ہے یا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟
آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ وہ عمل جو آپ کی نیکیاں یا میری نیکیاں کھا جائیں گے، برباد کر جائیں گے۔ یہ ساری تمہید اس بات پر لا رہا ہوں کہ پاجی انسان زندگی میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور نیکی کرنا سوکھا کام نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے۔ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، دل نہ کر رہا ہو، مرضی نہ ہو تو وضو کرنا پڑتا ہے، مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ پیسہ جیب سے نکالنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جیب سے نکال کے غریبوں کو دینا پڑتا ہے، اور دے کر پھر جتانا نہیں چاہیے۔ دے کر جتانے والا بندہ نہیں گنا جاتا، کہ گنا جاتا، اور دینا کس سے ہے؟ اس بات پہ ایک مثال سمجھ لیں۔ ایک بندہ مجھے فون کرتا ہے، مجھے فون کر کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب فلاں بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آ کے وہ آپ سے ملے گا، آپ نے اس بندے کو 50,000 روپے دینا ہے۔ وہ بندہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے ملتا ہے، میں اس کو پیسے دے رہا ہوں۔ آپ ذرا سوچ کے بتائیے گا میں پیسے کس کو دے رہا ہوں؟ جس نے مجھے فون کیا تھا اس کو، یا جو لینے آیا ہوا ہے اس کو؟ جس نے فون کیا تھا۔ اب اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ دے کے جتانا گناہ اس لیے ہے، یہ نیکیاں برباد اس لیے کرے گا کہ رزق میں نے تجھے دیا، ماں کے پیٹ سے تو نہیں لے کے آیا۔ کس نے دیا؟ کس نے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جب اس نے دیا اور اسی کا ایک مقرر کردہ مخلوق میں کوئی بندہ کوئی بندی میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق ہے، تو نے اس کو دینا ہے۔ میں کیا بن گیا؟ مالک یا مڈل مین؟ کیا بنا؟ مڈل مین۔ اب میں مڈل مین ہوں، مجھے چیز ملی، امانت ایک ملی، میں نے آگے دے دی۔ اب میں کس منہ سے اس بندے سے کہوں یار میں تیری مدد کرتا رہا؟ میں کہہ سکتا ہوں؟ میں کس منہ سے کہوں میرا مال تجھے دیا میں نے؟ کہہ سکتا ہوں؟ کس کا مال تھا؟ کس کا؟ اے جیب جو کٹ دے بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ کس کا تھا؟ یہ ہم نے خود کو بتانا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فرعون کے بچوں کی طرح، قارون کے، اللہ معاف فرمائے، قارون کے لوگوں کی طرح، یا قارون جیسے کہ میں کمایا ہے، میرا مال ہے، میری محنت ہے، میں ہی دے داں، میں ایسے ہی گزار دوں، ایسے ہی دے دوں، میرا ہے نا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اور کس نے دیا؟ اور اس کے حکم پہ کس کو دینا؟ مستحق بندے کو، جس کا حق ہے اس کو دینا ہے۔ اب جب دے دیا ہے پھر اس کو جتانا بنتا ہے۔ رب یہی بات کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے مال کو لوگوں کو دے کر ردی نہ کر لو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بندے کی طرح نہ ہو جانا جو بندہ لوگوں کو مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، کس کے لیے؟ رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کرے گا حبط عملہ، اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ ایک ہے عمل کا ضائع ہو جانا، ایک ہے عمل کا برباد ہو جانا۔ قرآن نے یہ دونوں چیزیں استعمال کی۔ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9ویں آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے متعلق اپنے دل میں برا گمان نہ لانا، دل میں برا خیال بھی نہیں لانا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کہاں لانا ہے؟ دل میں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دل کی۔ اس دل کو سمجھایا کریں، اس دل کی کلاس لیا کریں، اس دل کو خود ٹٹولا کریں۔ نیکی اور برائی کی جڑ یہی ہے۔ دل میں
جس بندے نے اللہ کے حکم کے متعلق سوچ لیا نا، بوجھ یہ مصیبت یہ ہے۔ ایک نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہوتا، ایک دوجی نماز سے ٹائم ہو جاتا ہے، ایک نیکی مساں کیتی ہے پھر آ گیا میرے دروازے تے۔ جس بندے نے نیکی سے متعلق یہ سوچ لیا کیا کہ یار کتنے پھنس گیا، فقد حبط عملہ، اللہ اس کے ہر عمل کو برباد کر دے گا، ہر عمل کو۔ قرآن کی نص موجود ہے، اللہ سارے عمل برباد کر دے گا۔ شریعت اس کی، رسول اس کا، پیغام اس کا، زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا، تو مخلوق اس کی، تیرے پاس رزق اس کا، نعمت اس کی، اسی سے بغاوت کرنے چلا ہے۔ وہ کہتا ہے جا بھاڑ میں جا، سب کچھ ضائع کر دیا تیرا، تو مجھ سے راضی نہیں، جا اللہ کی سپرد۔ فقد حبط عملہ، ہر عمل بیکار۔ اور ایک ہے عمل کو ضائع کر دینا، عمل موجود پڑا ہوا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، لیکن ہباء منصورہ، گرد و غبار بنا دیا گیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس بندے نے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، اس بندے نے دن میں بندگی کی ہے۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بلکہ وہ دوسری حدیث ہے، یہ ابھی دوسری بتانے لگا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا صبان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اپنے نیکیوں کے پہاڑ لے کے حاضر ہوں گے، نیکیاں بڑی موجود ہیں ان کے پاس۔ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا دے گا، تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں، لیکن مٹی بنا دی گئی۔ اور مٹی بھی کون سی؟ وہ مٹی اگر روشن دان سے بند کمرے میں ایک سوراخ سے روشنی آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ڈسٹ پارٹیکل دیکھتے ہیں آپ، چھوٹے چھوٹے ذرات جو اس میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھیں؟ نہ وہ ذرہ پکڑا جاتا ہے، نہ وہ کہیں دیکھا جا سکتا ہے، اس کا جو پکڑا نہیں جائے گا وزن کیسے کیا جائے گا؟ وزن ہو سکتا ہے اس کا؟ اللہ کہتا ہے کہ اس بندے نے نیکیاں اتنی کی کہ نیکیاں کر کے آیا پہاڑوں کے برابر۔ پہاڑ تو نظر بھی آتا ہے، اس پہ چڑھنا بھی مشکل ہے، دور سے نظر آتا پہاڑ ہے، لیکن نیکی ہباء منصورہ کر دی گئی۔ کیوں کر دی گئی؟ اس لیے کہ اس بندے ظاہر ہے نیک تھا۔ صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے صفت بتائیں، مجھے اس بندے کی خصلت بتائیں، نشانی بتائیں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ کہا تمہارے جیسے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، شب زندہ دار بھی ہوں گے، تلاوت کلام پاک بھی کرتے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملا تنہا ہوئے، لوگوں سے الگ ہوئے، اپنی پرائیویسی جسے ہم آج کل بڑا گلیمرائز کرتے ہیں، ہمارے نوجوان اپنے امی ابا سے لڑتے ہیں، میری پرائیویسی ہے، میرا مسئلہ، میرے کمرے میں بغیر اجازت کے میرا امی ابا آ گیا، کیوں ہے؟ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو لوگوں، اسٹوڈنٹس، بچے کالج یونیورسٹی پڑھنے والے، وہ آ جاتے ہیں پاجی میرے ابے کو میری پرائیویسی کا خیال نہیں۔ جب پرائیویسی میں گیا، اس نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اور مجھے وضاحت میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے، غیر محرم سے فون پہ رابطے سے لے کے ننگی گندی فلموں تک کیا کچھ کیا جاتا ہے، مجھے ساری باتیں کھولنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے۔ اللہ کے حرام کو حلال کر لیا، یا دوسری شکل یہ امانت تھی، الگ ہوا خیانت کر لی۔ بظاہر باہر نیک تھا، اندر آ کے گناہ گار ہو گیا۔ اور اللہ عجیب بات کہتا ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم۔ اسے لوگوں کا ڈر ہے، رب کا ڈر ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں سے خوف کرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔
وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ تو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی پرائیویسی میں، اپنی زندگی کے معاملات میں جب یہ تنہا تھا، اس نے اللہ کا خیال نہیں کیا، اللہ کے حرام کو حلال کر لیا۔ جب اس نے یہ کام کیا، یہ نیکیاں پہاڑوں کے برابر لایا تھا۔ کتنی پہاڑے میں بن جاندہ، گوڈے گٹے رگڑنے پہ ہوں گے نا، کی خیال ہے؟ خرچ بھی کیا، راتیں بھی جاگی، سارا کچھ کیا، پہاڑ بنائے نیکیوں کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے وہ پہاڑ ضائع کر دیتا۔ فقد حبط عمل، عمل کا نام و نشان مٹا دیا۔ وہ سارے ذرات بنا کے ہواؤں میں، فضاؤں میں بکھیر دیے۔ ڈھونڈ، کہاں ڈھونڈے گا تیرے پہاڑ نیکیوں کے؟ کہاں ٹھکانا ہے؟ یہ غور و فکر کرنے کی بات۔ پھر ایک اور عمل، صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیٹھے تھے، آئے تشریف لائے، ایک سوال پوچھا، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو غریب آدمی کون ہے؟ مفلس، کلاش، جسے کارپوریٹ سیکٹر میں کہتے ہیں بینک کرپٹ آدمی، دیوالیہ جس کا نکل گیا، کون ہے؟ کہ جس کے بارے میں ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، اس کے سارے ایسٹس نکالتی ہے، دیکھتی ہے، کہتی ہے دیکھو لون کاکھ نہیں تھا، یہ دے ہی نہیں سکتا، کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے من لا درہم ولا متاع، جس کے پاس مال و دولت نہیں، متاع نہیں، ایسٹس نہیں، پیسہ نہیں، کرنسی نہیں، وہ ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا غریب، مفلس، کلاش، بینکرٹ، دیوالیہ آدمی وہ ہے کہ کل قیامت والے دن رب کے ہاں پیش ہوگا بقیام وصلاۃ وزکوٰۃ وحج۔ اس کے پاس کیا کیا ہوگا؟ راتوں کا قیام ہوگا، نمازیں ہوں گی، حج اس نے کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، نامہ اعمال اس کا وزنی ہے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں اس کی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں لے کے آیا، اور وہاں صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس اتنی نیکیاں بخشا گیا، نہیں، کیا ہونا ہے؟ جیسے دنیا میں عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک وکیل ہوتا ہے، جج کا ریڈر آواز دیتا ہے فلاں بن فلاں آ جائے بھائی، آواز آئے گی سائقٌ و شہید، گواہ بھی آ جائے گا، لکھنے والے بھی آ جائیں گے۔ ہم نے یہ لکھنے والے بھلا دیے ہوئے نا، یہاں پہ جو دو لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دو بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، ہم نے انہیں نظر انداز کر دیا ہوا ہے۔ اور وہ آواز آئے گی، سائق بھی آ جائے، شہید بھی آ جائے، گواہ بھی آ جائے، لکھنے والے بھی آ جائیں، کھولو بھائی، کھولا جائے گا۔ نیکیاں پہاڑوں جیسی ہیں۔ نماز چھوٹی نیکی نہیں ہے، حج چھوٹی نیکی نہیں ہے، اتنی بڑی نیکی ہے نماز کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے گناہوں سے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، دائیں سے پھر آ گیا، پاک کر دیں، منہ پھیرا، ادھر سے پھر آ گیا، پاک کر دیں۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا مدینے کی طرف آ رہا تھا، رستے میں فلاں فلاں ایک ایسی ایک لونڈی یا ایک عورت ملی، یوں کر لیا اور میں اب بڑا پریشان ہوں۔ یہ دل زندہ ہو نا، ضمیر زندہ ہو تو پھر یوں کرواتا ہے، بے چین کر دیتا، سونے نہیں دیتا۔ ہم نے اس ضمیر کو مار دیا، خود مار دیا، ہم نے اسے جینا ہی نہیں دیا کہ یہ ہمیں جینا سکھا دیتا۔
ٹھیک ہے باہر ماحول خراب ہے، استاد نہیں، ٹیچر نہیں، بتانے والے نہیں، سکھانے والے نہیں، بابے جنہوں نے ہمیں خود بتانا تھا تاش ساری ساری رات کھیلتے رہتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے سارا معاشرہ خراب ہے، لیکن اندر ایک بیٹھا ہے جس کو رب نے بھیجا تھا، جو تجھے بتاتا ہے کہ نیکی یہ، گناہ یہ، اچھائی یہ، برائی یہ، اندر بیٹھا ہے۔ ہم نے اس کو بھی گلا گھونٹ کے مارا ہے، نبی نے اس سے ہی زندہ کیا تھا، وہ آیا کہتا ہے پاک کر دیں مجھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کی بات سنی اور میں نے اس سے کہا کہ تو اللہ کے بندے، تیرے گناہ پہ، تیرے جرم پہ، تیرے اس معاملے پہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا، تو خود آ کے اپنا راز کھول رہا ہے، اپنی سزا کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ۔ نماز کا وقت ہوا، اذان دی گئی، نماز پڑھی گئی، نماز کے بعد وہ پھر آ گیا۔ گناہ جینے نہیں نہ دیتا، اسی لیے تو کہا تھا الاسم حاکم فی صدری، گناہ وہ جو تیرے سینے میں کھٹکتا، تجھے بے چین رکھتا ہے۔ ہر وہ چیز اس پہ توبہ کرنی چاہیے جو بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو صلینا معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ کہا اس نماز کی برکت سے اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ اتنا بڑا عمل ہے نماز، چھوٹی بات نہیں ہے، اتنی بڑی بات ہے، گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اور وہ نمازیں لے کے آیا، شب زدہ داری لے کے آیا، زکوٰۃ، صدقات، عمرے، حج لے کے آیا۔ کہا اس کے کھاتے میں کس کس کا معاملہ ہے؟ وہ ایک آ گیا، لائن لگی ہے، ایک آ گیا، آنے والا آ کے کہے گا قد قذف ھذا، رسول اللہ نے فرمایا وہ آ کے کہے گا اس بندے نے مجھ پہ جھوٹا الزام، تہمت لگائی تھی، ایک گناہ جو میں نے کیا نہیں، اس نے کہا انہوں نے کیتا۔ ہم یہ کرتے نہیں معاشرے پہ؟ ہمارے ٹیلی فون کی ہر دوسرے منٹ کی ہر بندے کی عموماً لائن ہی ہے ہور سنا پھر کی نوی تھسی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ لوگوں کے گناہوں کی ٹو لگانی ہے؟ تو نے لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہیں؟ تو دیکھنا چاہتا ہے کون کتنا گناہ گار ہے؟ قد قذف ھذا، اس بندے نے مجھ پہ جھوٹ بولا تھا۔ اور ہمارے ہاں خرابی اتنی ہے کہ جدوں تک مخالف بندے دے بارے، مخالف پارٹی دے بارے جھوٹ نہ بولو، اگلا بندہ تمہیں اپنا مخلص سمجھتا ہی نہیں۔ دو بندوں کی ٹسل لگتی ہے، آپ ایک بندے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، وہ بندہ آپ کو فارمل لیتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ غیبت چگلی شروع کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے میرا بڑا چنگا یار ہے، اے تے میرا بڑا مخلص بندہ ہے۔ ہم نے اتنا بیڑا غرق کر دیا اپنے معاشرے کا کہ یقین دلانے کے لیے کہ بھائی میں مخلص ہوں، جھوٹ بکواس کرنا پڑتی ہے، اور خدا کا نام لیں سیدھے ہو جائیں۔ لائسنس نہیں دیا رب نے گناہ کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، عمرے بھی کیے ہوئے، تہجد گزار بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرتا ہے، ان کو مال بھی دیتا ہے، ان پہ خرچ بھی کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا بھی، سب کے باوجود وہ آگے آ کے کہنے قد قذف ھذا، اس بندے نے مجھ پہ جھوٹی الزام لگایا تھا۔ اللہ کہے گا کرنسی کون سی چلنی ہے اس دن؟ کیڑی؟ ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے، کون سی چلنی ہے؟ نیکی کی۔ اب اس کی نیکی اس کو دے دی جائے، جیسے آپ اپنے بینک سے پیسہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اپنے موبائل سے پیسے پے کرتے ہیں، ایک سے دوسرے میں بیلنس شفٹ ہوتا ہے، نیکی ادھر سے ادھر شفٹ ہو گئی۔ اب وہ چلا گیا، اس دن تو عدل ہونا نا، زیادتی تو ہونی نہیں۔ کی خیال ہے اس دن زیادتی ہوئے گی؟ کیا ہوئے گا اس سے؟ عدل ہوگا۔ اب دوسرا آ گیا، قد شتم ھذا، اس بندے نے مینوں گال کڈی سی، اس بندے نے مجھے گالی دی تھی۔ اور ہماری یاری دوستی کا معیار بھی یہ ہے کہ ہم گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، ہم گالی کو سمجھتے ہیں میرا ادا یارانہ ہے، میری ادی بے تکلفی ہے، ہم چڈی فرینڈ ہیں۔ کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ نیکی کیا ہوا؟ اس کو مل گئی، محنت نے کیتی ہے، محنت دی لے کے
کوئی اور جا رہا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور آ گیا، اس نے کیا کہے گا اس نے میرے مال پہ ناحق قبضہ کیا تھا، میں کمزور تھا، میں اسے کہتا رہا. اور ہمارے ہاں بڑے دڑلے سے کہتے ہیں ویکھی جائے گی. پھر کی ہے چیک باؤنس ہو گیا تو کیڑی گل ہے؟ ایک گٹھ زمین میں اپنے حل کر لی، تیری کی مسئلہ ہے؟ وہ تھوڑی 4 انچ کاندھ ادھر کیتی ہے نا، میں اپنی دیوار 4 انچ ادھر کی ہے نا، تجھے کیا ہوگا؟ وہ کیوں مرنے والا ہو گیا تو؟ اور پرے پنچایتوں کے اندر بھی حال یہ ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو سارے رل کے کہتے ہیں نا یار اگے بھی تیرے نال لینی ہوئی ہے نا، تو برداشت کیتا اور برداشت کر لا، کی فرق پیندا ہے؟ ماڑے کو دبانے کا نام کمپنسیشن رکھا ہوا ہے ہم نے. اور تسی انے جوگے ہو، تسی چودھری ہو، وڈے ہو، تواڈے سر تے پگ ہے، ادا حق انہوں لے کے دیو. بمب مارو اس دیوار کو، توڑو اس کا حق اسے دلاؤ. لیکن نہیں ہو رہا. چل تو چھڑ دے، تو بڑا ہے، کی ہو گیا پھر کی؟ اس دن وہ آ جائے گا اور کہے گا اللہ اس نے قبضہ کیا تھا. کیا دیا جائے گا؟ اے حاجی صاحب نیکیاں لے کے گئے نے، نیکیاں ونڈیاں جا رہی ہیں نا، تھے نیکیاں جائی جا رہی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے؟ لوگ آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں ختم ہو گئی. تو وہاں یہ اعلان نہیں ہوگا، یہ دل و دماغ میں بٹھا لیں، اپنے بچوں کو، طالب علموں کو، یاروں دوستوں کو، بھائیوں کو، ابا جی کو، ہر ایک کو سمجھائیں. اس دن یہ اعلان نہیں ہونا کہ یہ کل نیکیاں مک گئی ہیں دی جان چھڑ دو، یہ کل ہے کچھ نہیں. اس دن اعلان نہیں ہونا. یہ اس دن کیا ہونا ہے؟ ان کے گناہ لیے جائیں گے، اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. وہ جرم جڑے نے کیتے نہیں، وہ زنا جڑا انہیں کیتا نہیں، کسی اور نے کیتا، وہ یہ اتنے آ گیا. وہ قتل جڑا انہیں نہیں کیتا، کسے نے کیتا سی، یہ اتنے آ گیا. وہ برائیاں جو اس نے نہیں کی تھی، نیکیاں تو ہے نہیں، نیگیٹو بیلنس بڑھتا جا رہا ہے. نیکیاں ختم، لوگوں کے گناہ لے رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کے گناہ لے لے کے اتنے گناہ ہو جائیں گے، جب لوگ فارغ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایک بھی سائل باقی نہیں رہے گا، اللہ اس بندے کو لوگوں کے گناہوں کے ساتھ اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا. یہ ہے مفلس، کلاج، غریب، بینکرپٹ، دیوالیہ آدمی. یہ چاہے وہ امام ہے، چاہے پہلی صف کا نماز کی، چاہے آخری صف کا. لوگوں کو دیے ہوئے چکر، بیت اللہ کے چکر کاٹنے سے نہیں حل ہونا ہے. لوگوں کا کھایا ہوا مال لوگوں کو واپس کیے بغیر حل مسئلہ نہیں ہونا. یہی تو سبب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا تھا، کہا تھا تجھے ایک چھڑی ماری تھی، آپ محمد کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بدلہ لے لے، میں بدلہ دینے کو تیار ہوں. دنیا کا معاملہ دنیا میں حل. مثال سیٹ کی تھی، پروٹوکول سیٹ کیا تھا. اور محمد رسول اللہ سے اگر تیری عزت بڑی ہے تو تو کہہ دے تو محمد سے زیادہ عظمت والا ہے. اگر تیری عزت اتنی نہیں تو اپنا مسئلہ یہی حل کر لے. 2 ہی صورتیں، یا مسئلہ حل کر لے، وہاں سے بچ جا، نہیں تو نیکیاں اتنی کر کہ لوگوں کو دینے کے باوجود تیرے کھاتے میں کچھ نہ کچھ بچ جائے. کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں کہہ رہا کچھ. یا تو نیکیاں اتنی کر لے کہ لوگوں کو کمپنسیٹ کر کے، لوگوں کو ان کا حق دے کر، ان کے گناہ تجھے نہ لینے پڑیں، تیرے پاس پھر بھی ریزرو اکاؤنٹ میں موجود رہنا چاہیے، ڈیفیسٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یا معاملہ یہی حل کر لے، چاہے وہ وراثت کا ہے، چاہے وہ اخلاقیات کا ہے، چاہے وہ لین دین کا ہے. سوکھا کام کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو گے؟ میں کلا نہیں بولنا آیا، دسو کیا ہے سوکھا معاملہ؟ یہی حل کر لے. اگر رمضان میں نہیں کیا نا، اب کر لو. اگر عید پہ نہیں کیا تو اب کر لو.
بہنوں کا حق نہیں دیا تو اب دے دو۔ اور ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے جی، پینا لینا نہیں چاہتی ہیں، یہ مسئلے عموماً آتے ہیں۔ پینا نہیں لینا چاہتی ہیں، پینا دی اولاد لینا چاہتی ہے، ادا خامد لینا چاہ رہا ہوں۔ پنجابی سمجھ آتی ہے نا؟ اس کا خامد لینا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کے سسرال والے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے آئے۔ تیری بہن اتنی لائل ہے اور تو اتنا سگا ہے نا بہن کا، اس کا حق اس کے نام پہ ٹرانسفر کر۔ کیا کر؟ ٹرانسفر کر، ملکیت اس کو دے۔ پھر اگر محبت ہوگی، پیار ہوگا، انسیت ہوگی اور وہ تجھے دینا چاہ رہی ہوگی تو خود تیرے پاس واپس آ جائے گا اور تجھے واپس کر دے گی کہ پاجی باجی مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن تیرا اخلاقی، ایمانی، شرعی، اسلامی تقاضا کیا بنتا ہے کہ تو ایک دفعہ ٹرانسفر کر، ملکیت اس کو دے۔ اگر ملکیت نہیں دیتا تو بھی خائن ہے، تیری نیت میں بھی کھوٹ ہے، تو امانت دار بھی نہیں ہے۔ تو یہ معاملے دنیا کے یہیں پہ حل کر کے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ بڑے ٹلے ہوئے یار، دسو کرنے۔ میرا مزاج نہیں ہے اس طرح بولنے کا، لیکن میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ تواڈے اس زیادہ مہر ہو کے تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ میں سے مراد کوئی بھی مولوی، میرے کیتیاں دعاواں تواڈے کام نہیں آنیاں، اگر یاد رکھیا جائے۔ میری معافی منگی تواڈے کام نہیں آنے، تسی اپنے حصے دی آپ منگنی، میں اپنی آپ منگنی ہے۔ مسئلہ حل کریں گے کہ نہیں؟ پھر نہیں بولے ماشاء اللہ نے لوگ بیٹھے ہو، کریں گے؟ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلا کام جو آپ کی نیکیاں ضائع یا برباد کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہ آپ کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، 17 انبیاء کا تذکرہ کیا اللہ نے قرآن میں۔ کتنے؟ 17۔ ان 17 انبیاء کے تذکرے کے بعد آگے اللہ نے بات کہی کہ اگر وہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَمَلُهُمْ، اللہ ان سب کے عمل ضائع کر دیتا۔ نیت میں بھی، عمل میں بھی اور عقیدے میں، یہ تینوں طرح میں شرک نہیں ہونا چاہیے، عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے وہ جہاد کرتا ہے، اس کی نیت اللہ سے اجر لینے کی، کیا کرتا ہے؟ جہاد کرتا ہے۔ جہاد اسلام کا چوٹی کا عمل ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، مجاہد جو جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کو غلبہ، نصرت، فتح عطا فرمائے۔ ایک بندہ جہاد کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ وہ اجر اللہ سے چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک معاملہ اور ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نہ لوگوں میں کوئی تذکرہ بھی ہو جائے کہ یار بڑا بہادر آدمی ہے، لوگ اس کا ذکر کریں۔ کیا کریں؟ ذکر کریں۔ بات پھر دل پہ آتی ہے، چاہتا یہ ہے نیت اجر اللہ سے لینا، اس نے بندوں سے نہیں لینا، اجر اللہ سے لینا ہے، دل میں ہے کہ لوگ اس کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں۔ وَمَا لَهُ، اللہ کے نبی اس کے لیے کیا ہے؟ میں لاہور سے چل کے آیا اور مجھے مجاہد اکرم صاحب نے اشتہار بھیجا کہ آپ کا جمعہ ہے، اب میں نے فیس بک پہ لگا دیا۔ نیت کیا ہے کہ جو قرب و جوار کے لوگ ہیں وہ آ جائیں گے۔ اگر نیت یہ ہو جائے جمعہ تو میں پڑھان جانا ہی ہے، لوگوں کو پتہ لگ جائے جمعہ پڑھان چل رہا ہے، بری نیت اچھی نیت ہے؟ بتائیے اچھی۔ وہ اس بندے کی جس کے بارے میں صحابی بات کر رہا ہے، اچھی نیت ہے بری؟
اجر اس نے اللہ سے لینا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے، یعنی فل ٹائم وہ بندہ اپنی زندگی رسک میں ڈال چکا ہے کہ کہیں سے کوئی تیر گولی بم تلوار آئے گی، اس کی گردن اتر جانی، واپسی آنے کا کوئی چانس ہے نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اس کے دل کی بات یہ ہے کہ اجر اللہ سے لینا ہے، لیکن لوگ اس کا ذکر کریں کہ یار بڑا بہادر آدمی تھا. چنگی نیت ہے پیڑی چنگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اللہ کے نبی اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. 3 دفعہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہم بھی سمجھ رہے ہیں چنگی نیت ہے. اللہ کو کیوں کچھ نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کو صرف خالص پسند ہے، عمل خالص، نیت خالص، نتیجہ خالص. جس کی نیت میں ملاوٹ، اللہ اس کا عمل اس کے منہ پہ مارے گا، نہیں رکھے گا. کچھ نہیں ہے اس کے لیے. زکات اللہ نے دیا مال، اس میں سے دینی ہے. کیمرہ مین بلاؤ جی، ویڈیو بناؤ جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی، لوگوں کو پتہ لگے یہ ہو رہا ہے. صدقہ دے رہا ہے، افطاریاں کروا رہا ہے، ہاسپٹل بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے. کس لیے؟ اور لوگوں کو بھی پتا چلے یار میں یہ نیکی کر رہا ہوں. فرمایا کچھ نہیں اس کے لیے. حضرت جی آئے جمعہ پڑھنے، پڑھانے، پیٹرول خرچ کے لمبا سفر کر کے جناب علی آئے، لوگ فلاں جگہ گیا تھا جی جمعہ پڑھانے. اللہ کے ہاں کچھ نہیں. یہ نیکی منہ پہ مار دی جائے گی. خالص نیت چاہیے اللہ کو، دل کی پوری اٹینشن، پوری توجہ کے ساتھ کیا گیا کام اللہ کے ہاں لکھا جاتا، ورنہ نہیں لکھا جاتا. کہا کچھ نہیں ہے اس کے لیے. تو وہ سارے عمل جو صرف اللہ کے لیے نہیں کیا، اماں خوش ہو جائے گی، ابا راضی ہو جائے گا، خاندان کو پتہ لگے گا بڑا نیک آدمی، بڑا چنگا بچہ ہے، کمپنی میں پتہ لگے گا بڑا بیبا آدمی ہے، محلے والوں کو پتہ لگے گا نیک آدمی ہے. بھائی نیکی یہ نہیں گنی جائے گی. عمل کرنا تو خالص اللہ کے لیے کرنا. کس کے لیے؟ یہ نیت میں شرک بھی رب کو گوارا نہیں. یہ انتہائی اہم چیز ہے جسے ہم نظر انداز کیے بیٹھے ہیں، ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے. بڑے بڑے نیک سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ نیکی کی نیت ہے نا، اس میں کیا مسئلہ ہے. یہ نیکی کی نیت نہیں ہے، یہ تیرے عمل کو برباد کر کے رکھ دینے والی بات ہے. یہ نیکی نہیں ہے. تو جہاں عقیدے میں شرک سے بچنا ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں محل التوحید ہے، کہتے ہیں نا. اور جو قبروں پہ ماتھا ٹیک رہا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں توحید پرست آدمی ہوں، میں توحید کو ماننے والا ہوں. لیکن اگر توحید کو مانتا ہے تو توحید کا تقاضا سمجھ، توحید کو سمجھ. توحید بلا کیا ہے، شے کیا ہے، کس وجہ سے وہ ایک مکھی کی بلی دینے والا وہ جہنم میں چلا گیا اور مکھی نہ قربان کرنے کی وجہ سے اپنی جان دینے والا جنت میں چلا گیا. کیوں چلا گیا تھا؟ یہ چیزیں سمجھ لے. تو آج کا سبق کیا ہے؟ ہم نے دنیا کے معاملے، دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت اور عمل کو خالص پاک رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ شریک نہیں کرنا کسی کو. اپنی کمائی کو پاک رکھنا ہے. اگر کسی کی کمائی میں حرام ہوا، موضوع بڑا لمبا ہے، وقت آپ کا ختم ہو گیا. اگر کمائی حرام کی ہوئی، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا. یہ وہ صحابی ہے جس کا نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے، 10 مبشرہ میں شامل. کہتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور میں نے ان سے کہا میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعوات بنوں، میں ہاتھ اٹھاؤں، اللہ قبول کر لے. دل میں خیال آئے قبولیت نازل ہو جائے. فرمایا پھر سعد زندگی میں تربیت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
ذہنی اخلاقی عقیدے کی ساری تربیت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. اور رسول اللہ اسے نصیحت کر رہے ہیں حرام نہ کھائیں. حرام کا ایک لقمہ کتنے دن کی عبادت لے جاتا ہے؟ اور حرام پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو کہو گے ایک نئی گل دس چلا، اگلے بندے کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اس کو راضی کیے بغیر جو ڈیل آپ کلوز کر لیں، جو چیز آپ لے جائیں وہ راضی نہیں، تب بھی حرام ہے. بیچنے والے خریدنے والے دونوں کا راضی ہونا کیا ہے؟ ضروری نہیں، لازم ہے، فرض عین. ڈیل کلوز کرنے کے بعد بھی اخلاقت مربتاً اور شرعاً ایک دفعہ اسے پوچھ لیں بھائی تو راضی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اپنی کمائی کو حلال کر لیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے وہ کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں دیکھتا. سفر بھی کیا ہوا ہے، پاؤں میں چھالے بھی پڑے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، نہا نہیں سکا، سر پر گندا ہے، سفروں کا اس پہ اثر واضح. مسافر کی دعا قبول، بیت اللہ کے صحن میں قبول، بیت اللہ کا غلاف پکڑے اللہ نہیں سن رہا. کیوں؟ اور اس پہ بات ختم کر رہا ہوں، کیوں نہیں سن رہا؟ کہ جو پہننا، کیا پہننا؟ کیوں شیخ صاحب؟ حرام. جو کھایا حرام، جو پیا، اور اگلی بات بڑی اہم، کہتا جی ابا کما کے لے آیا، کمپنی اب ایسی ہے تو میں کیا کروں؟ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، جس کھانے سے اس نے پرورش پائی، یا دوجے لفظیں کہاں جو کھا کے وہ ٹیڈے چ رچ بس گیا، جسم نو لگ گیا، وہ بھی کیے حرام. اللہ اس کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اس کی بات سنے گا، نہ قبول کرے گا. حرام کے ساتھ جتنے کام کیے گئے قصور ہے یا نہیں ہے، کیا ہوں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. تو اولاد کو چاہیے والدین سے پوچھیں ابا جی کسی کا حق تو نہیں مار لائے؟ ابا جی ہمارے کھانے کے لیے کسی اور کے بچے تو نہیں رو رہے؟ ہمارے منہ پہ مسکراہٹ لانے کے لیے اب کسی اور کی مسکراہٹ تو نہیں چھینا ہے؟ قرون اولیٰ کی عورتیں کہتی ہوتی تھیں اپنے خامدوں سے اللہ کی قسم ہم بھوکی رہ لیں گی، فاقے کر لیں گی، ہم آسائشوں کے بغیر رہ لیں گی، لیکن خدا کا نام ہے ہمارے کھانے پینے کے نام پہ لوگوں سے حرام کما کے گھر پہ نہ لانا، ہم فاقے کر لیں گے. یہ گھروں میں تربیت لے کے آئے ہیں اپنی اولاد کو. یہ سوال بدتمیزی نہیں ہے، یہ بے حرمتی نہیں، بے نہیں کہ اولاد بیوی ماں سوال کرے پتر حلال ہے کہ حرام ہے. یہ انجیکٹ کرے تربیت، یہ بتائیں. ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تو بڑی دیتے ہیں. عمر نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا میں اگر رسول اللہ ابو بکر کے رستے سے ہٹوں تو کیا کرو گے؟ پوچھا تھا نا. جواب کیا آیا تھا یاد ہے کسی کو؟ وہ مجمع سے ایک پیچھے سے ایک بدو، ایک پینڈو اٹھا تھا، اس نے تلوار اپنے میان سے باہر نکال لی تھی. اس نے کہا تھا عمر اس تلوار سے سیدھا کریں گے تجھے، ہٹنے نہیں دیں گے. تو نے آخرت بچانی ہے، اللہ کا وہ سارے انعامات کا مستحق بننا ہے، عذاب قبر سے بچنا ہے، قیامت کی ذلت سے بچنا ہے. اپنے گھر والوں کی تربیت اس پر لیا کہ بھائی جو میں نعمتیں گھر پہ لا رہا ہوں، حرام لا رہا ہوں کہ حلال لا رہا ہوں، جب لاؤں تنخواہ لاؤں پوچھو مجھ سے، کہو کسی کا حق تو نہیں ہے اس میں؟ پوچھو. یہ گھر والوں کو اجازت دیں گے؟ بڑا اوکھا گیا ہے. سکھاؤ گے انہوں کہ نہیں؟ میں مشکل سوال کرتا، یہ حلال حرام کا سبق انسان کے پہلے دن سے ہے، سکھاؤ گے؟
انہیں بندے بہت تھوڑی آواز سکھاؤ گے؟ باجی جمعے کا دن احتساب کا دن، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا دن، اپنے آپ کو عدالت میں کھڑا کر کے پچھلے پورے ہفتے کے احتساب کا دن. اس لیے اسے عید بنایا گیا ہے کہ پچھلوں کی معافی مانگ لے، پچھلوں کو حل کر لے. تو میں تو صرف رمضان کا سبق آپ کو یاد دلا رہا ہوں، پڑھا نہیں رہا، میری اوقات ہی نہیں پڑھانے کی. میں خود طالب علم ہوں، خود پڑھنے والا. تو ہم یہ سبق آگے پڑھائیں گے. کیا سبق ہے بھلا؟ حرام حلال، اور اس پہ گھر والے کیا کریں گے؟ سوال کریں گے. اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کا نا قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.